بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت سے انکاری تھیں، جس کی وجہ سے جنگ جمل جیسا واقعہ رونما ہوا۔ بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ آپ نے نہ تو خود بیعت کی تھی اور نہ ہی ان کو خلافت کا حقدار سمجھتی تھی، بلکہ ان کی خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی بیعت نہ کرنے پر اکسایا۔ ایسا خیال رکھنا فقط خارجی اور رافضی سوچ کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ در حقیقت آپ کا بے مثال کردار ایسے قبیح عناصر سے بے عیب تھا۔ آپ نے نہ صرف خلافت مولا علی رضی اللہ عنہ کو قبول فرمایا، بلکہ دوسرے صحابہ کرام کو بھی آپ کی بیعت کرنے پر قائل کیا۔ اس سے متعلق چند مستند ترین روایات ہم آگے چل کر آپ کے گوش گزار کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم جنگ جمل پر دونوں معزز ترین ہستیوں کے اصل موقف کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ معروف تاریخ دان عمر بن شعبہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کسی مورخ یا سیرت نگار نے یہ نہیں لکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار تھا، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ سیدہ عائشہ اور ان کے ساتھیوں نے صرف حضرت علی کے اس فعل کا انکار کیا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص نہیں لیتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں کا کبھی انکار نہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس معاملے کو حالات کے پرسکون ہونے تک مؤخر ضرور کیا تاکہ صورتحال واضح ہو جائے اور دیگر امور مملکت ایک صحیح راہ پر گامزن ہو جائیں، یعنی جنگ جمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچانے کی جنگ تھی، نہ کہ خلافت کی۔ اس جنگ کو بنیاد بنا کر حضرت علی و عائشہ رضی اللہ عنہم کے کرداروں پر کیچڑ اچھالنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ دونوں کا اجتہادی فعل تھا، جس کے بارے زبان درازی ہر دور کے روافظ کا وتیرہ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب لوگوں سے زیادہ بڑھ کر سیدنا علی سیدہ عائشہ کے مقام و مرتبہ سے واقف تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو حضرت عائشہ کا مرتبہ تھا، اس سے بھی مولا علی بخوبی واقف تھے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ بھی جانتی تھی کہ حضرت علی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کیا مرتبہ و مقام ہے۔ وہ نہ صرف آپ کے چچا زاد بلکہ داماد بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل سے پہلے اور بعد میں دونوں ہستیوں کا ایک دوسرے سے برتاؤ مثالی رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ بیمار ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور کہا، اے امی جان، آپ کیسی ہیں؟ فرمایا، میں خیریت کے ساتھ ہوں۔ پھر حضرت علی نے یوں دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح مورخین لکھتے ہیں کہ جب جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اماں عائشہ کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی جائیں تو اس وقت تیروں کی برسات ہو رہی تھی۔ آپ کا یوں فرمانا دراصل حضرت عائشہ کو تیروں سے محفوظ رکھنے کی ایک کامیاب کوشش تھی، جو کہ کارآمد ثابت ہوئی اور آپ جان لیوا تیروں کی زد سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح جب جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت عائشہ نے بصرہ سے روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کمال عزت و تکریم کا مظاہرہ کیا، اس پر حضرت عائشہ نے روانگی سے قبل فرمایا، اے میرے بیٹے، ہمیں ایک دوسرے کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، میرے اور علی کے درمیان آگے بڑھنے کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ہمارے درمیان کشیدگی صرف اتنی ہی تھی جتنی کسی خاتون اور اس کے سسرالیوں کے درمیان ہوتی ہے، اور بلا شبہ علی نے خیر خواہی کی نیت سے مجھے ملامت کی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، انہوں نے سچ کہا، میرے اور ان کے درمیان وہی کچھ تھا جو انہوں نے کہہ دیا۔ بے شک یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا و آخرت میں بیوی ہیں۔ ناظرین، اس گفتگو سے دونوں کا ایک دوسرے کے لیے باہمی احترام کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک بیعت خلافت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ہے تو حضرت عائشہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں سے کہتی تھی کہ وہ حضرت علی کی بیعت کر لیں۔ اس حقیقت کا اعتراف اہل تشیع کے علماء نے بھی کیا ہے۔ اسی ضمن میں مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت نقل کی ہے کہ احنف بن قیس نے کہا کہ ہم حج پر جاتے ہوئے مدینہ سے گزرے تو میں حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور کہا، میرے خیال کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں گے، تو ان کے بعد آپ لوگ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟
दोनों ने कहा, हम तुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मिलने का हुक्म देते हैं। मैंने कहा, जब तुम दोनों मुझे ये हुक्म दे रहे हो, तो क्या तुम दोनों को मेरा ये फ़ेल पसंद है? दोनों ने कहा, हाँ, हमें पसंद है। फिर मैं हज के लिए मक्का पहुंच गया। हम मक्का में ही थे कि हमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर मिल गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहीं थी। मैं उनसे मिला और पूछा, आप मुझे किसकी बैत का हुक्म देती हैं? आपने फरमाया, अली की बैत कर लो। मैंने कहा, क्या आप मुझे ये हुक्म बखुशी दे रही हैं? फरमाया, हाँ। रावी कहता है, चुनाचे मैं वापस मदीना आया और सैयदुना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत कर ली। इब्ने अबी शैबा ने ही एक और रिवायत नकल की है कि जंग जमल के दिन अब्दुल्ला बिन बदील सैयदा आयशा के कजावे की तरफ गया और कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, क्या आप जानती हैं कि हज़रत उस्मान की शहादत पर मैं आपके पास आया और कहा, हज़रत उस्मान शहीद हो चुके हैं, अब आप मुझे क्या हुक्म देती हैं? तो आपने मुझे हज़रत अली की बैत करने का हुक्म दिया था। चुनाचे अल्लाह की कसम, ना वो बदले और ना उन्होंने कुछ तब्दील किया। दोस्तों, ये वो रवायात हैं कि जिनकी सेहत के बारे तमाम मकतबा फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ है। बस इन रवायात के होते हुए इन बातों की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती कि हज़रत आयशा खिलाफत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मुनकर थी, बल्कि हकीकत तो ये है कि आपने बहुत से दूसरे लोगों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत करने का हुक्म दिया। इससे भी बढ़कर ये कि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म इदराक का बेहद कायल थीं। यहाँ तक कि बसा औकात जब कोई आपसे मसला दरियाफ्त करने आता तो आप उसको मौला अली की बारगाह में भेज देती। जैसा कि शरीह बिन हानी से रवायत है कि मैंने सैयदा आयशा से मौज़ों पर मसह करने का मसला पूछा तो आपने फरमाया, तुम अली के पास जाओ क्योंकि वो उसके मुतल्लिक़ मुझसे ज़्यादा जानते हैं। दूसरी रवायत में ये अल्फाज हैं कि आपने फरमाया, तुम इब्ने अबी तालिब के पास जाओ और उनसे पूछो क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर सफ़र किया करते थे। इसी तरह जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़वारिज का कला कमा किया तो सैयदा आयशा को इसकी खबर हुई। आपने फरमाया, अली बिन नबी तालिब ने पहाड़ी गारों के शैतान को कत्ल कर दिया है। सिर्फ अम्मा आयशा ही नहीं बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी आपकी दानिशमंदी और साइबुर राय की तारीफ़ किया करते थे और कहते, अगर कोई औरत खलीफा बनती तो वो सैयदा आयशा ही होती। दुआ है अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की सही समझ बूझ अता फरमाए और हर किस्म के शर और फितना से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।